نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جلسے میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے عاشقان رسول، علماء کرام کے بیانات ہوتے رہے اور آخر میں بڑے علماء ان کے بیانات اب باقی ہے۔ رات کافی بیت چکی ہے۔ ہمارے برادر مکرم مولانا اکرام الدین مجددی صاحب، ان کا حکم تھا، تقریر کے تو قابل نہیں ہوں اور ہم بلوچ لوگ ہیں اور بلوچی آپ کو بھی نہیں آتی، جبریل بھی نہیں سمجھتا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اور یہ جو آپ کی پنجابی ہے وہ بھی شاید ہمارے فرشتے نہ سمجھتے ہیں، اس لیے مسئلہ وہی ہے، یارم ہم پشتو شد پشتو ندانم چھیکنم وہ بگو یہ دل تراش من ندانم چھیکنم۔ میرا یار پٹھان ہے، مجھے پشتو آتی نہیں ہے، وہ کہتے دل تراش ادھر آ جا، مجھے پتہ نہیں بدوقت کیا کہہ رہا ہے۔ آپ حضرات بھی تھکی ہوئی ہے، یہ ہمارے علماء کرام محنت کر رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں جو مکھیاں بدبودار قسم کی آ رہی ہیں ان کو ہٹا بھی رہے ہیں۔ قادیانی کتے کا بچہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جتنا مولویوں نے بڑا بنا دیا۔ وہ اتنا بڑا آدمی نہیں تھا۔ قادیانی نہیں ہوتا تو ہمارے مولوی برطانیہ بھی نہ دیکھتے۔ برطانیہ فرانس کے ٹکٹ آتے وہ اسی کی وجہ سے۔ گند اگر میرے شلوار پہ لگا ہوا تو چوری چھپکے سے اس کو دو ڈھالوں تو بہت اچھا ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر میں قاری اکرام الدین صاحب سے کہتا ہوں او اللہ کے بندو لوگو آؤ آؤ آؤ، ادھر ٹٹی لگی ہوئی میری شلوار پر، تو اس گند کا پھر اس کی اطلاع ہوگی پوری دنیا کو۔ قادیانی تھا ہی اتنا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ حضرات نے بڑا بنا دیا۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی، بہت کچھ ہو گیا۔ جو لوگ علمی دنیا سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عربی کورس 8 سال کا ہوتا، اس سے پہلے حفظ قرآن ہے، میٹرک ہے، مڈل ہے، اور عربی کورس اس کے بعد عالم بننے کے بعد 2 سال چاہے تو مفتی کورس کرے اور علم حدیث میں، لیکن 2 سال اگر کسی نے ہمارے ہاں صحیح عربی پڑھی ہے اور جو قواعد سے واقفیت رکھتا ہے تو غلام احمد قادیانی کی استعداد علمی اتنی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت کر دے۔ سیف چشتیائی لکھ کر کے
یہ کبھی کبھی للکارتا تھا کہ کوئی عربی میں مجھ سے گفتگو کرے، تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو علمی غلطیاں نکالی عربی کی، پیر میرے لیے پہ قربان جاؤں، وہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن یہ اگر بدبخت یہ منحوس یہ ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہمارے جیسے طالب علم بھی اس کے لیے کافی تھا، وہ چلا گیا۔ لوگ بھی ہمارے عجیب ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر کسی گدھے کو دفن کرو اور دفن کرنے کے بعد پھر اعلان کر دو کہ بہت بڑا بزرگ یہاں دفن ہو گیا اور نام اس کا کھوتے شاہ، لوگ دھڑا دھڑ اس کے پاس آئیں گے، یہ پتہ نہیں کریں گے کہ بھائی بزرگ اور کھوتا، بزرگ اور کھوتا اور شاہ یہ آپس میں جمع کس طرح ہوگی؟ کیا کوئی پیشاب شاہ کہہ سکتا ہے، کوئی ٹٹی شاہ کہہ سکتا ہے، کوئی کتا شاہ اور کوئی خنزیر شاہ کہہ سکتا ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا بعض آپ سمجھ گئے نہیں؟ خاک سمجھ۔ میں بعض ساتھیوں سے کہتا ہوں میرے مرنے کے بعد زندہ باد کہہ دینا، پھر دیکھوں گا، پھر زندہ کر کے چھوڑ دینا، ابھی تو زندہ ہو ویسے نہیں۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ عجیب مخلوق ہے، قبطیوں نے اور فرعونیوں نے، اس کے کمانڈوز نے بنی اسرائیل کو تنگ کیا، ان کے دل جلائے اور بچیوں کی اور خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ جو ہمارے مولوی ایسے ترجمہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آپ کی خواتین کو، بچوں کو ذبح کرتے تھے، خواتین کو زندہ رکھتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، خواتین کو زندہ نہیں رکھتے تھے۔ یستخدمون فروج نسائکم، تمہارے خواتین کی شرم گاہوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اس قسم کے بغیرت تھے جو قومیں خود غیرت سے کام نہیں لیتے، ہوش سے اور بصیرت سے کام نہیں لیتے، ان کا حال یہی ہوتا ہے۔ کتنے ان کے دل جلے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو ابھار رہا ہے کہ اٹھو اٹھو، کچھ غیرت کرو، اس کے بعد ہمارے لیے کیا رہ گیا؟ لیکن کہہ رہے ہیں قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ سے پہلے ہمیں کتنی تکلیفیں دی گئی، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم سر اٹھا سکیں، لیکن نبی غیرت مند ہوتا ہے جیسے آ گیا۔ ان کے دل کتنے جلے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے یہ کر دیا کہ ان کے دشمن کو ان کے سامنے غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، فرعون کے چمچوں کو غرق کر دیا اور ان کے پلیٹ چاٹنے والوں کو غرق کر دیا، آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ مجھے اور آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ کسی قادیانی کو جوتا لگے، محمد رسول اللہ کے کسی دشمن کو جوتا لگے، آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ یہی ہے جو ان کی غیرتوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور ان کی غیرت کو خاک میں ملایا تھا، ان کو پاک پروردگار نے ان کے سامنے غرق کر دیا اور وہ دیکھ رہے تھے، مزے لے رہے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ ادھر ہو گیا کہ اللہ نے غرق کر دے، وہ دیکھتے رہے۔ صحابہ کو جنہوں نے ستایا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا کہ میں غرق نہیں کرتا، میں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہوں۔ بدر میں فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، تم خود اپنے ہاتھ سے مارو، اپنے دشمن کو خود اپنے ہاتھ سے مارو۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزم، خدا ان کو رسوا کرے، وینصرکم علیہم، تمہاری مدد کرے، وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ، لیکن وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ بجائے فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تم مومن ہو، خدا تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ یہ دوسری صورت ہے۔
آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ سیالکوٹ ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ؟ سیالکوٹ ضلع۔ سیالکوٹ والے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلی صورت اچھی ہے کہ اللہ غرق کر دے اور آپ تماشا دیکھتے رہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خود اپنے دشمن کو کس کس کر کے آپ کے دل کی جو بڑھاس ہے وہ نکالو مارو؟ کون سی صورت اچھی ہے؟ دوسری اچھی ہے۔ اب ایک تیسری صورت آ رہی ہے، نہ خدا غرق کرے نہ تم مارو وہ خود۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ نہ خدا غرق کرے نہ تم مارو، بلکہ وہ خود ہی۔ تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت اچھی ہے؟ آپ حضرات مہربانی کرو، چھری تیز کر کے ان کو دے دو۔ کیا آپ ہمارے پارٹنر ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں۔ سیالکوٹ میں یہاں کوئی اگر مارا جاتا ہے، پولیس جب پہنچتی ہے، مولوی عبدالباقی کو گرفتار کر دیا، فلاں کو گرفتار کر دیا، کسی کو نہیں، تو مقتول کے پیسے، مقتول کے شناختی کارڈ، مقتول کی قیمتی چیزیں، سامان جسے برآمد ہو وہی قاتل ہے۔ چھری کس کے پاس ہے؟ گھوڑا کس کے پاس ہے؟ حضرت حسین کے۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ مقتول کے سامان کس کے پاس ہے؟ گھوڑا کس کے پاس ہے؟ لیکن لوگ بے وقوف ہیں۔ خلق خدا لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں بے وقوف ہیں، کروڑوں بے وقوف ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کائنات میں شین و یا عین و ہا سمجھ میں نہیں ہے؟ شین و یا عین و ہا بعد میں کہا مولا اکرام الدین سے پتہ کر لینا۔ ان کے پوری کائنات میں کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو قرآن پاک کے ایک پارہ یا آدھا پارے کا حافظ ہو، اور بڑے سے بڑے، بڑا سا بڑا ان کا مولوی جب وہ پڑھتا ہے تو کتے کی طرح زبان اس کی نکلتی ہے بخدا۔ جھوٹ بول کر کے مجھے آپ تھوڑے ہی نام دے رہے ہیں، قرآن کہیں یاد نہیں۔ اور قرآن سے ہے دشمنی، قرآن کیوں یاد کریں گے؟ ان کو اس کے باوجود لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ خدائی ان کو سمجھا دے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ادھر آ کر کے کہ ایسے بد شکل اور بدصورت، ایسے منحوس کو، اس کو لوگ نبی بنا رہے ہیں۔ آپ کی یہ فیصل آباد کے جو ابھی 2 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا برطانیہ میں جا کر کے، آج کل نبوت برطانیہ سے ملتی ہے، برطانیہ اور فرانس، وہاں سے نبوت ملتی ہے۔ اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا، میں نے پڑھا وہ تفصیلات، احمد عیسیٰ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں اخبار نے لکھا، میں کیا کہہ دوں، آپ کہیں گے بلوچ آدمی گالی دیتا ہے۔ اخبار نے لکھا کہ یہ سوزوکی چلاتا تھا اور ڈبل سواری ٹرپل سواری اٹھاتا تھا۔ اب ان کو کون سمجھا؟ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، تبھی تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پورے اخباروں نے لکھا کہ یہ وہ بے غیرت ہے دنیا کا، یہ سوزوکی مراد نہیں، وہ اپنی سوزوکی مراد۔ اب تو سمجھ گئے؟ ڈبل سواری ٹرپل سواری، اور اس قسم کے بے غیرت آج تک یہود میں کچھ احساس ہے، ادراک ہے، یہود بیدار دماغ ہے۔ کوئی کہے کہ یہود اور نصارہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء کا خاتم ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ کہیں ٹھیک ہے کچھ یہودی اس کے دشمن ہیں، عیسائی حضرت اقدس عیسیٰ علیہ السلام کی پرچار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں بنی اسرائیل کے 4000 انبیاء ہیں، ان کے تو تفسیروں میں ذکر ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نصارہ سوال ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ کے بعد کہیں کوئی دنیا کی کوئی طاقت، آپ خدا کے بندے یہاں بیٹھے ہوئے کہ کیا کبھی آپ نے سنا کہ نصارہ کے سامنے کسی نے جرأت کی ہو اور یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تمہارے نصارہ کے لیے فلانا نبی آ گیا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہود حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انبیاء،
وہ کسی اور کو نبی مانے. یہودیوں کے لیے آج تک کوئی نبی نہیں, لیکن بنیں گے بنی اسرائیل سے, برطانیہ سے, فرانس سے, انگلینڈ سے. انبیاء بنتے مظلوم مسلمانوں کے لیے بنتے. کبھی آپ نے اس میں غور کیا؟ اور نبی آپ کا, اب اس میں مولویوں کی تقریروں کی ضرورت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے, آخر النبیین نہیں ہے, آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے, فرمایا اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ 100% واجب القتل ہے. اس میں بحث کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے اندر اگر غیرت ہو اور کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مولوی منظور آپ نیک محمد کے بیٹے نہیں ہیں, جب نکاح نامہ موجود ہے, میرے پوری قوم مینگل, پوری دنیا کہ میری والدہ ماجدہ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے, میں ان کا بچہ ہوں, پوری دنیا جو میرے مخلوق, میرے سردار, دوسرے لوگ کہہ رہے میں نیک محمد کا بیٹا ہوں. اگر دو پھرے دماغ آدمی وہ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس معقول باتیں ہیں کہ آپ نیک محمد کے بیٹے نہیں ہیں, بے بن کر کے تو میں ان سے بحث کروں گا, اور اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی تو وہ واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑانی چاہیے. اس پر کوئی بحث نہیں کرتا. ہمارے ساتھی کہتے مناظرہ پڑھاؤ, مناظرہ میں بھی پڑھاتا ہوں, لیکن یہ مسائل مناظرہ کے نہیں ہیں, یہ مسائل کتاب لکھنے کے بھی نہیں ہیں. وہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا نہیں, الوہیت کا دعویٰ کی کہ میں الہ ہوں. پٹھان کے غریب کی ایک بھینس تھی بچوں کی, اور اس کے کچھ دودھ پیتے تھے, کچھ بازار میں بیچتے تھے. بھینس مر گئی اور پتہ چل گیا کہ ایک نیا خدا آ گیا ہے. پٹھان کو کسی نے بتایا کہ یہ خدا. پٹھان نے جا کر کے یہاں سے پکڑا, کہا تم خدا ہو کھوجا؟ کہاں خدا ہے. کہا کہ یہ ہوائیں تمہاری مرضی پہ چلتی ہے؟ کہاں. طوفان, سردی, گرمی, بارشیں, سب کچھ کہاں؟ ہاں سب کچھ میری مرضی پہ. کہا زندہ کرنے والے بھی آپ پہ کہاں؟ مردہ کرنے والے کہاں؟ کہا جانوروں کو بھی آپ بھی زندہ کرتے, مردہ مار دیتے جانوروں کو. کہا سب کا خالق ہوں, مالک ہوں. یہاں سے پکڑا پٹھان, یہاں پٹھان بیٹھے ہوں, کہتے استاق مور دغا کون, استاق اور دغا کون. کس کر کے پٹھان نے اس کو وہ مارنا شروع کیا. کہا کتے کا بچہ, میری ایک بھینس تھی وہ تم نے مارا. بچوں کا گزارا اسی پر ہوتا تھا, اور تو نے یہ ہے کہ میری بھینس کو استاق مور دغا کون. اگر مور آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے, کسی پٹھان سے پتہ کرنے, وہ آپ کو بتا دے. یہ غیرت ہے. لیکن جہاں حکومتیں وہ خود اس قسم کے بے دین ہوں اور لامذہب ہوں, یہ مسائل بحث کرنے کی نہیں ہے. کہ مولوی صاحب اس کی پگڑی دیکھو, مولوی صاحب اس کی داڑھی دیکھو, مولوی صاحب اس کی پگڑی دیکھو, مولوی صاحب اس کی داڑھی دیکھو, اور مولوی صاحب اس کی نمازیں دیکھو, مولوی صاحب اس کی اخلاق دیکھو. یہ کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ نبی کے اوصاف کیا ہیں؟ نبی بڑا سونا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے الذین اذا رؤوا, مستدرک حاکم کی روایت ہے, الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ والوں پر جب نگاہ پڑتی اللہ یاد آ جائے. نبی پر خلق خدا انسان صرف عاشق نہیں, میرے نبی پر آسمان بھی عاشق, بادلیں بھی آپ پر عاشق, اور احد پہاڑ بھی آپ پر عاشق, درخت بھی آپ پر. دور دور سے جب قضاء حاجت کے لیے آپ کے لیے تو باتھ روم لیٹرین عربوں کے یعنی بخاری شریف میں آتا ہے, یہ چیزیں بہت دیر سے باتھ روم بننے شروع ہو گئے. کھلی جگہوں میں, کھائیوں میں, گھاٹیوں میں جا کر کے قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے, جھاڑیوں میں. لیکن اگر میدان ہے اور کوئی پردے کی صورت نہیں ہے, دستے مبارک سے اشارہ کر فرماتے ہیں تعال یا شجرہ, تعال یا شجرہ, تعال یا شجرہ, تعال یا شجرہ. ادھر کوئی درخت ہے, ادھر اے درخت تو آ جاؤ. دوڑ لگا کر کے گھیرے بناتے محمد کے پردے پر. سبحان اللہ. تعال یا شجرہ, تعال یا شجرہ, تعال یا شجرہ. حضرت ابو بکر, علامہ علوسی نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ صحابہ جا رہے ہیں, اچانک بڑی پیاری آواز آئی, السلام علیکہ ایوہ النبی, السلام علیکہ ایوہ النبی. حضرت ابو
بکر حیران ہو گئے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے ابو بکر آپ کو معلوم نہیں ہے یہ آواز کہاں سے؟ ادھر دور ایک پتھر ہے اس سے بڑی پیاری آواز ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایھا النبی. آپ بھی درود پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرا کر کے فرمانے لگے ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی واسلم علیہ. یہ میرا دوست ہے یہ پتھر مجھے سلام بھیج رہا ہے میں محمد اس کو جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ. احد کو دیکھ کر اصطلع لنا احد. بخاری میں دور سفر پہ گئے تھے اور جیسے آگے احد کو دیکھا فرمایا ھذا احد جبل یحبنا ونحن نحبہ. یہ احد مجھ سے محبت ہم سب سے ابو بکر عمر آپ سب سے محبت کرتا ہے. یہ احد ہم سے محبت کرتا ہے مجھے بھی محبوب ہے یہ بہت محبوب. نبی بڑا سونا ہوتا ہے. حسن و جمال اور خوبصورتی بھی محمد رسول اللہ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے. اور آپ کے جتنے بھی دجال اور کذاب نبی پیدا ہو گئے ان سے تو پنجاب کے گدھے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے. ابھی آج کل آپ کے نبی کا وہ جو علیہ باللہ آپ کو تو نہیں کہوں یہ جو بے ایمان قسم کے جو لوگ ہیں ان کے جو جوتے سیدھا کر رہے ہیں اور ان کا جو اس قسم کا دجال اور کذاب نبی اس کا قائم مقام مسرور ہے. آپ اس کو سنیں نیٹ میں اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. یا ایھا الناس یا ایھا الناس ضرب مثلا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا خدا خدا کی قسم آپ سن لو. یہاں اگر کوئی بیٹھا ہوا قادیانی اس سے میری گزارش ہوگی چونکہ آپ کے اس علاقے میں ہے کوئی اگر ان کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو تو ان سے میری گزارش ہوگی کہ اللہ کے لیے 2 اور 2 ہوتے 4 4 اور 4 ہوتے 8. ہندوؤں کے یہاں بھی یہی حساب ہے مسلمانوں کے یہاں بھی یہی ہے. آسمان ہندوؤں کے یہاں بھی آسمان ہے اور مسلمانوں کے یہاں بھی آسمان ہے. زمین مسلمانوں کے یہاں بھی زمین ہے حندوؤں کے یہاں بھی. یہ لاؤڈ اسپیکر ہے سب کے ہاں. یہ مولوی منظور نہیں. مولوی منظور کی پگڑی پگ الگ ہے یہ لاؤڈ اسپیکر الگ ہے. جو حقائق ہے حقائق کو دیکھ کر کے آپ کن منحوسوں کے پیچھے پڑیں گے. اس دنیا کی اس سرزمین پر آپ کب تک یہ زندگی گزاریں گے اگر آپ کو کوئی 4 پیسہ دے بھی رہا کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جانا نہیں ہے اور آپ نے مرنا نہیں ہے. چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو سب کو اس پر اتفاق ہے کہ بھئی مرنا ہے اس دنیا سے جانا ہے. تو آپ نبی بھی اس قسم اس کو نبی بنا رہے ہیں کہ منہ سے آیت بھی نکل نہیں رہی لفظ بھی نہیں آ رہا. اور خود یہ بندہ جو تھا میں نے عرض کیا کہ بخدا غبی قسم کا انسان تھا. باقی وہ یہ روحانی خزائن یہ کس طریقے پر ساتھی سنا رہے کہ یہ حوالہ یہ حوالہ یہ حوالہ اس کی ضرورت ہی کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کی ضرورت. یہ تو بالکل میں نے عرض کیا کہ 2 اور 2 4 انصاف سے اگر آپ کام لینا واضح سی بات ہے. خدا کے بندو یہ کس طرح یہ کہ نبی بن گئے. اور ختم نبوت کا مسئلہ تواتر کے ساتھ ہے. تواتر کے ساتھ ہی ہے. اس میں نہ بحث کی اجازت ہے نہ اس میں مناظرہ کی اجازت ہے. اگر ہمارے مولوی کر رہا ہے تو وہ بھی حماقت ہے اس کی. اس میں نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بدہیات اور متواترات کے اندر المستصفیٰ کے اندر ان کی کتاب ہے اصول فقہ کی. حضرت اقدس اجازت نہیں دیتا کہتے یہ بھی علماء کی حماقت ہے. اس قسم کے لوگ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کی اپنے حال سربراہ کی ہے خاتم آپ نے کبھی غور کیا کبھی جب آپ کا سربراہ 70 سال تک خاتم النبیین اس کی زبان سے نہیں نکلتا تو انشاءاللہ قیامت کو بھی نہیں نکلے گا. یہ اگر اللہ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے.
جو لوگ ہوش سے اور بصیرت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں آیت آگئی الذین آتینہم الکتاب، جن یہود علماء کو ہم نے کتاب دی ہے، لفظ کو بھی جانتے، معنی کو جانتے، یعرفونہ، وہ میرے سونے محمد کو اس طرح جانتے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو جانتے۔ کسی کو اپنے بیٹے میں اور بیٹی میں شک نہیں ہوتا، تو جو اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی جان جگر کو جن کو یقین ہے، وہ اس طرح محمد کو بھی جانتے ہیں۔ بات ذرا سن لینا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے اور جو بعد میں تورات کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے اور صحابی بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب یہ آیت نازل ہو گئی، عبداللہ ابن حضرت عمر سارے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے بندو ذرا بات سن لینا، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے بیٹوں کو، قرآن کہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو اپنے اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح محمد کو جانتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، میں اس طرح نہیں کہتا۔ فرمایا آپ بتاؤ کیا؟ فرمایا کہ میں جس طرح محمد کو جانتا ہوں اس طرح اپنے بیٹوں کو جانتا ہوں۔ عام بات کیا ہے؟ عام بات یہ ہے، قرآن نے کہا کہ وہ محمد کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے بیٹوں کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح محمد کو جانتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کیوں، یہ کس طرح آپ نے اس بات کو الٹا کر دیا؟ فرمایا کہ الٹا اس لیے میں نے کر دیا، حضرت بیٹوں میں شک ہو سکتا ہے، بیٹیوں میں شک ہو سکتا ہے کہ بیوی نے جا کر کے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کیوں، مجھے میرے رب کی قسم ہے آپ کے بارے میں کوئی شک نہیں، آپ کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر خوشی کے مارے اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، جا کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام کو پکڑا، پکڑ کر کے روایت میں آتا فقبل بین عینیہ، بوسہ دے رہا، پیشانی کو چھوڑ نہیں رہا، کہا واہ واہ کیا بات کیا تھا۔ وہ کہیں سرکاری ادارے کا کوئی بندہ تھا، نام نہیں لیتا ادارے کا، مولوی صاحب ریل گاڑی میں سوار تھا، تو فیملی والے بھی تھے، دوسرے فیملی والے بھی بہت تھے، مولوی صاحب بھی تھا، مولوی صاحب کا بیٹا ہے، مولوی صاحب اس کا بوسہ لے تو کوئی سرکاری ملازم تھا، کس ادارے کا تھا وہ تو نہیں بتا۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہاں فیملی والے اور بھی بہت ہیں، تو بار بار اپنے بچے کا بوسہ لے، یہ کیا؟ تو مولوی صاحب بھی بڑا خطرناک تھا، کہنے لگے کہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے مقتدی بھائی سادہ ہے، بہت سادہ، آپ تو کہتے بلوچوں کے، بلوچ بے سوچ، لیکن آپ تو ہم سے بھی زیادہ سادہ۔ تو مولوی صاحب بار بار اپنے، تو فیملی والے اور بھی بچوں والے ہیں، لیکن مولوی صاحب بوسہ لے رہے، تو وہ بھی بڑا تیز تھا، بندہ سرکاری بندہ، کہا حضرت یہاں اور بھی فیملی والے بچوں والے ہیں، خیر تو ہے، کہنے لگے اس لیے کہ ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میزائل کیسے مار دے؟ اس نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے کہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ تیری بیوی نے کہیں سے چندہ کیا جس طرح تو چندہ کرتا ہے، تیری بیوی نے کہیں سے چندہ کیا۔ کہا اگر مجھے پتہ چل گیا کہ بیوی نے گڑبڑ کی ہے، چندہ کیا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو تیرے ادارے میں اس کو بھرتی کروں گا، جب یہ بڑا ہو گیا تو پھر جس ادارے میں تو ہے اسی ادارے میں اشارہ کر دیا کہ تم یہ ادارے والے حرامی ہو۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جو آسمانی کتابوں میں غور کرتے ہیں، لفظ کو بھی جانتے ہیں، معنی کو جانتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں، وہ میرے سونے محمد کے ختم نبوت میں کوئی ان کو شک نہیں ہے، وہ سونے محمد کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ نبوت سے پہلے جب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر کے جب شام چلے گئے، سبحان اللہ،
یہاں بیٹھے ہوئے جیسے کہ یہ آپ کے شامیانے لگے ہوئے ہیں تو ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے نیچے عیسائی بیٹھے ہوئے، عیسائیوں کا مولوی پادری بھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ جیسے کہ یہاں سے ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، کس کو کیا پتہ ہے، ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی تک وہ معصوم بچہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے، کبھی نبی بچہ نہیں ہوتا، اس کی جو عقل ہوتی ہے ساری کائنات کو اس کی عقل سمجھ کے قربان کیا، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ یہاں سے قافلہ آ رہا ہے، قافلہ جب یہاں سے آ رہا ہے تو یہ عیسائی لوگ یہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، درخت کا سایہ ادھر تھا، لیکن قافلہ جب ادھر سے نمودار ہو گیا، قافلہ آ رہا ہے، درخت نے اپنا سایہ اس طرف کر دیا۔ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ، کعبہ کہتے ہیں اس کو۔ میرا عزیز بھی بیٹھا ہو، وہ سبھی ہوتا ہے، مولوی نصیب مینگل صاحب۔ ابری ہوئی چیزیں یہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا۔ یہ یہاں سے ندی ہے، سیلاب کا پانی آتا تھا تو اس جگہ پر یہ پانی کا رخ یہ ہے ادھر، اور یہ ابری ہوئی جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، یہ ہے کعبہ، یہ ندی کے کنارے پر۔ پانی کا رخ یہ ہے کہ یہاں سے سیلاب، لیکن پانی ادھر سے جب شعیب ابی طالب کی طرف سے جب آتا تھا یہاں پہنچتا تھا، یہ پانی یہاں سے گھوم کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر چلا جاتا اس ابری ہوئی جگہ کی۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سیلاب کے بھی رخ بدلے، طوفانوں کے بھی رخ بدلے، درختوں کے بھی رخ بدلے، پہاڑوں کے بھی رخ بدلے، دریاؤں کے موجوں کے رخ بھی بدلے، اور زمین بدلی، آسمان بھی بدلا، لیکن تو نے اپنا رخ اب تک بدلا نہیں۔ ماتم تو مجھ پہ کیا جائے اور آپ پہ کیا جائے۔ ہمارے بلوچ لوگ کہتے ہیں زمین جنبت 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 نہ جنبت گلبت خان، زمین ہلے گی لیکن گلو گلو کو کوئی پتہ نہیں، گل محمد کو کہتے ہیں گلو، گلو کو کوئی پتہ نہیں، تو تم لوگ وہی گلو ہو، وہی گلو ہو جی۔ جب یہ قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، درخت نے اپنا سایہ اس طرف کر دیا، اور آ کر کے بڑے بڑے جب بیٹھ گئے، ابو طالب چچا ہے، حضرت علی کے والد، دوسرے بڑے بڑے سرکار سردار آ کر کے بیٹھ گئے، اور آپ کا ادب احترام، اتنے ادب بڑوں کے احترام اس وقت سے کر رہے ہیں، اور آپ کو جب جگہ نہیں ملی تو آپ یہ ہے کہ ادھر سایہ تھا، سارے بیٹھ گئے، آپ اس طرف آ گئے، اس طرف آ گئے، درخت نے وہاں سے سایہ ہٹائے اس طرف۔ ہے محمد کا معنی قابل تعریف، قابل احترام، واجب الاحترام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محمد کا نام اللہ نے ایسے بنایا ہے، جب آدمی محمد کہتا ہے تو محمد، یہ دونوں ہونٹ ایک دوسرے کی پپی لیتے پھر محمد ادا ہوتا ہے۔ اب تم پنجاب والے منڈیا تسی جڑا نا کر کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں، اپنے اس ہونٹ کو اوپر کھینچو، اس کے نیچے اب کہو، اب کہو محمد، کر سکیں گے؟ اٹھے کوئی مشکل ہے۔ محمد 2 میم ہے، پہلے بھی میم، ہاں کے بعد پھر میم، محمد 2 مرتبہ۔ اس لیے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ جن انگلیوں سے آپ استنجا کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ خود بخود ایک دوسرے کے پپی لے رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے؟ کیا منہ سے کوئی استنجا کرتا ہے؟ یا منہ سے کوئی ٹٹی دھوتا ہے؟ نہیں دھوتا ہے، انگلی سے تو دھوتا ہے۔ اس لیے نام اس طرح بنایا ہے کہ کوئی مولوی، کوئی ملا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، محمد اس وقت تک ادا نہیں کر سکے گا جب تک دونوں ہونٹ ایک دوسرے کے پپی نہیں لیں گے۔
پھر سجدے میں جاؤ، یہ سر آپ کا میم کی طرح، ہاتھ اس طرح ہوتا ہے، یہ ہاتھ بنتا ہے، یہ گھٹنے آپ کے اس طریقے اور یہ میم ہے، اور پاؤں کے انگلیوں کو قبلے کی طرف آپ رخوں کا موڑتے، یہ دال بنتے ہیں، میم ہا میم دال۔ سجدہ اس وقت مکمل ہے جب محمد کا لفظ۔ درخت کا سایہ اس طرف آ گیا، وہ جو جس نے کتابیں پڑھی انجیل عیسائی، اس نے پتہ کیا کہ یہ جو قافلہ آ گیا گندم خریدنے کے لیے اونٹ لے کر کے آئے ہو، مکے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، آپ کا بڑا کون ہے؟ بتایا گیا کہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب کو کہا کہ ادھر آ جائے، ادھر آ، اس کو نکالا، کہا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ مکے سے آئے، عرب لوگ ہیں، قریش لوگ ہیں۔ کہا کہ یہ بچہ، آہستہ آہستہ کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب بھی چچا ہے اور حضرت عباس بھی آپ کی چچا ہے، لیکن حضرت عباس 2 سال آپ سے عمر میں بڑے ہیں، بھتیجے سے 2 سال۔ ابو طالب نے بڑی خدمت کی۔ حضرت عباس بعد میں مسلمان ہو گیا، صحابی ہو گئے، 2 سال۔ حضرت عباس کو چھیڑنے کی، حضرت کے ساتھ بے تکلفی ہوتی تھی، حضرت چھیڑنے کے لیے حضرت عباس کو لوگ کہتے تھے تو چچا ہو، 2 سال عمر میں بڑے ہو، حل انت اکبر اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے؟ حضرت عباس کے آنسو آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی، میں عمر میں تو بڑا ہوں، محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ بھتیجا آسمانوں کو پیچھے چھوڑ کر پیچھے، آسمان بھی پیچھے رہ گئے۔ انا اکبر منہ سنا وہو اعظم منی۔ ابو طالب سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا اور کچھ علم رکھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، بس میرا بھتیجا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے۔ کہا کہ آپ لوگ غلہ خریدنے کے لیے، گندم خریدنے کے لیے آئے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ، چوری چھپکے سے جلدی جلدی سودا سلف خرید کر کے نکل جاؤ۔ میں نے جو انجیل میں پڑھا ہے، جن کتابوں میں پڑھا ہے، آخری نبی کی پیشانی مبارک، اس کی مبارک آنکھیں کس قسم کے ہوتے ہیں، اس کی ہونٹ کس قسم کے ہوتے ہیں، اس کی انگلیاں کس قسم کی ہوتی ہیں، اس کے دانت مبارک، خدا کی قسم وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ میں نے اپنی جو کتابیں پڑھی ہے، اب حضرات کو معلوم بھی ہے، جبکہ مسلمانوں کو تنگ کیا مکے میں، تو یہاں سے 30 بندے پہلے چلے گئے، بھاگ کر کے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور گئے، تو 100 کی تعداد ہو گئی۔ ابو جہل نے اور عتبہ نے حضرت نجاشی کو، اسحمہ کو خط لکھا، ان کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے، بکولے ان کے، ہمارے بھگوڑے جو ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ وہ دہشت گرد ہیں، آپ ان کو وہاں سے حبشہ سے نکالیں، اگر آپ نہیں نکالیں گے یہ گفٹ بھی آپ کو بھیج رہے ہیں، ہمارے گفٹ کو بھی قبول فرمائیں، اور یہ ہے کہ آپ ان بندوں کو نکالیں، اگر نہیں نکالو گے تو پھر جیسے کہ سپاہی صاحب والے لکھتے ورنہ، دیواروں پر لکھتے ورنہ کیا کرو گے، ورنہ خاک ڈالو گے اپنے سر پہ، کیا کرو گے ورنہ، ان کا ان کو نکالو۔ حضرت نجاشی کو اسحمہ نام ہے، نجاشی تو ہر بادشاہ کو کہتے ہیں حبشہ کی۔ حضرت اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کو جب پتہ چل گیا، بادشاہ تھے اور انجیل کے بڑے ماہر تھے، عیسائی تھے، تو حضرت اسحمہ نے کہا کہ اچھا میرے ملک میں دہشت گرد آ گئی ہے، کون آ گئی ہے؟ کہا کہ تلاش کرو، مجھے اس قسم کے خط آیا، دھمکیاں آ گئی، گفٹ بھی انہوں نے بھیجا، سونا چاندی بھی بھیجا، جا کر کے ان کو دیکھو۔ تلاش کرتے 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 حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت ان کو مل گیا، اور کچھ اور صحابہ مل گئے، تو نجاشی نے ان کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ تم میرے ملک میں کیسے آ گئے ہو، کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ مکے سے بھاگ بھاگ کر کے جان بچانے کے لیے آ گئے، ہجرت کر کے۔ کہنے لگے کون ہو، یہ تمہیں دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آخری نبی سونا محمد، ہم بتوں کو پوجتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، ایک سونا ایسا آ گیا جس نے ہمیں مخلوق سے کاٹ کر کے خالق کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا، ہم تو اس سے یہ کہ نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، اس نبی کا کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے حضرت علی کے بھائی نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس کچھ ہے، ان کی تعلیمات کے کہا ہے تو کچھ سناؤ۔ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین
ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. حضرت نے جب پڑھا تو دیکھا حضرت نجاشی کے آنسو آ رہے، دھاڑ دھاڑ مار کر کے رو رہا. اس کا ذکر قرآن نے کیا کہ جب انہوں نے یہ قرآن سنا تو 7واں پارے کے پہلے الفاظ آپ نے دیکھا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب اس قرآن کو سنتے ہیں کہ جو محمد پر نازل ہو گیا، آپ دیکھیں گے کہ دل ان کا چورا چورا ہو جاتا ہے، ان کے آنسو آتے ہیں. فوراً کہنے لگے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً بادشاہ نے کہا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے خط کا جواب لکھا کہ دہشت گرد اگر ایسے ہوتے تو میں بھی دہشت گرد بن چکا ہوں. دہشت گرد اگر ایسے بنتے تو میں بھی دہشت. مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پاکستان میں ایک بڑے مولوی سے ہمارا بلوچ تھا، میں نہیں بتاتا کس فرقے کے تھا، کچھ ساتھی ہمارے بیٹھے ہوں گے وہ محسوس فرمائیں گے. سردار احمد گبول نام تھا. گبول ہمارے بلوچ ہوتے، تو ایسے کام تو بلوچ لوگ کرتے، آپ لوگ تھوڑے کرتے. تو وہ علماء دیوبند کو گالیاں دیتا تھا، اب غضب کا آدمی تھا، کوئی مولوی اس کے سامنے آتا نہیں تھا. تو حضرت اقدس مولانا محمد منظور نعمانی کو ہندوستان سے الفرقان والے ان کو لایا گیا اور 3 دن کا مقابلہ ہو گیا. یہ بلوچ ہمارا گالیاں دیتا. مولانا محمد منظور نعمانی ہنستا تھا، کہتا کہ گالی دے دو لیکن مناظرہ گالیوں کی نہیں ہے، قرآن و سنت کا مناظرہ ہے، دلائل کا مناظرہ. آج تو گالیاں دے، 3 دن کے بعد جب نتیجہ نکلے گا سننے والے فیصلہ کر کے کس کے حق میں فیصلہ دیں گے. تو کئی لوگ اس فرقے کے اٹھے، انہوں نے کہا کہ اگر دیوبندی دہشت گرد ہے اور دیوبندی اگر گستاخ رسول ہے تو ہم سارے پھر گستاخ رسول. حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، خط لکھا، واپس جواب لکھا ابو جہل کو، اگر دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں تو میں دہشت گرد بن چکا ہوں. اور حضرت جعفر ابن ابی طالب سے فرمایا کہ آپ لوگ رہو، ہر قسم کی خدمت کروں گا، میرے ملک میں رہو، کوئی ماں کا لال نہیں ہے جو تمہیں چھیڑ سکے. باقی اے کاش مجھے چھٹی مل جائے، مجھے فرصت مل جائے، میں جا کر کے اس کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا رہا. وہ مسلمان ہو گیا. چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. میرے نبی کو پتہ چل گیا. میرے نبی فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، صلو علی اخیکم النجاشی، اپنے بھائی جان کی نماز جنازہ میں محمد امامت کرتا ہوں. یہ اس کی خصوصیت ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ ان کی پڑھا دی. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کی ہونٹوں کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی تلاوت کو، اس کی آواز کو جب نجاشی نے دیکھا کہا کہ واہ، سمجھدار لوگ ایسے ہوتے ہیں. کہا ہے شاگرد ایسا ہے سونا، استاد کیسا ہوگا. نبی بڑا سونا ہوتا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ایسے خوبصورت تھے، بعض لوگوں کو دیکھ کر کے یہودی اور نصارہ بھی کہتے ہیں ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر ایھا المسلمون افتخروا بمحمدکم. مسلمانوں محمد پر خدا کا شکر ادا کرو. مسلمانوں ہم نے تمہارے بڑے محمد ابن عبداللہ کو نہیں دیکھا. ھذا محمدکم الصغیر، ابو حنیفہ کا شاگرد، یہ چھوٹا محمد ایسا سونا ہے، خدا جانے بڑا محمد کیسے ہوگا. خدا کا شکر ادا کرو. رضینا باللہ ربا، سب پڑھو، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ. حضرت عمر ادھر بیٹھے ہوئے تورات مشکات جلد اول میں موجود ہے، تورات کا مطالعہ کر رہا ہے. ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی. میرے پیارے کا رنگ مبارک یہ ہے کہ بدل گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، قربان جاؤں تیرے غصے پر۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، پہچان لیا، پہچان کر کے کہنے لگے عمر آپ دیکھ نہیں رہے پیارے کی چہرے مبارک کی طرف، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات، قرآن کے ہوتے ہوئے تورات۔ پھر یہ کہ حضرت عمر سمجھ گیا، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فبرک، بخاری کی روایت دی، فبرک عمر علی رکبتہ، عمر یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، خدا کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کو رب بنانے کی اجازت بھی نہیں، اسلام کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں، محمد کے ہوتے ہوئے کسی کانے کی ضرورت بھی نہیں، کسی بے غیرت کی ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے، کسی قادیانی کی ہمیں ضرورت نہیں۔ بولو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ سونا سرکار محمد آپ کو مل گیا، کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ مسائل اس قسم کے، اس مسئلے میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن باقی مسئلے یہ کہ چونکہ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، تگڑے قسم کے کتے ہوتے ہیں، تو بکریوں کو ہم لوگ بکری چرانے والے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، تو وہ بکریوں کی حفاظت بھی کتے کرتے ہیں، اس کو خوب کھلاتے پلاتے لوگ، اللہ رات کو لوگ سوتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں بھیڑیا میڑیا بہت ہوتے ہیں، تو وہ بھیڑیا پھر کہیں سے بھی آ جائے تو تکڑا قسم کا کتا دوڑ لگاتا، لیکن دن کے 10 بجے ادھر لوگ جا رہے ہیں اور ادھر گھروں کے سامنے ایک بکری کو بھیڑیا پکڑ کر کے چیر کر کے ادھر کھا رہا ہے، ایسے بھاگ بھی نہیں رہا، لوگ گزر رہے بھیڑیے کو کوئی، تو وہ بکری ان کا مالک کا جو بیٹا تھا دوڑ دوڑ کر کے آ کر کے کہنے لگے ابا جی ایسا بغیرت قسم کا بھیڑیا تو بدکنے والے بھاگنے والا ہے، یہ ہے کہ جاندار ہے اور جانور ہے، اور یہ کہ درندہ ہے، وہ انسان کو دیکھ کر بدکتا بھاگتا، اس کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں، اس کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ کہنے لگے بیٹا بھیڑیا کا قصور نہیں، اصل مسئلہ یہ ہمارا کتا گانڈو بن گیا ہے، آپ کو سمجھے نہیں ہے، بھیڑیا کا قصور نہیں، قصور کتے کا وہ گاڑو بن گیا۔ اگر وہ ٹھیک ہوتا، بکریوں کا رکھوالا، بھیڑوں کا رکھوالا، دمبوں کا رکھوالا، حفاظت کرنے والا کتا ہو، اس کو خارش کی بیماری لگے تو ہم کیا کریں گے؟ ہے یہ محمد رسول اللہ کی، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت بنیادی طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کو خود خارش لگ گئی ہے تو پھر کیا؟ اس کو خود یہ ہے کہ خارش لگ گئی ہے تو پھر کیا کریں گے، کیا توقع رکھیں گے اب کس سے؟ اور حکومت کا اپنا حال یہ ہے، سربراہوں کا اپنا حال یہ ہے، اور ایک دوسرا ہے، آپ نے دیکھا کہ ڈگریاں اس کی بغل میں ہے، اس کو کل واللہ یاد نہیں۔ اور آپ کے پاکستان کا ایک قانون دان ہے جو اپنی بیٹی یہودی کو بھی دی، بیٹی یہودی کو دی، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کی بیٹیاں آپ لے سکتے ہیں، چھٹے پارے میں اس کا ذکر ہے، لیکن میں اپنی بہن دے دوں، اپنی بیٹی یہودی کو دے دوں، یہ کوئی کسی کے بھی نہیں ہے۔ بریلوی ہوں قربان جاؤں، وہ بھی یہی مسئلہ آپ کو بتائیں گے، اہل حدیث اس کی اجازت نہیں دیں گے، جماعت اسلامی والے حضرات اس کی اجازت نہیں دیں گے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ، پاکستان زندہ باد۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں، مولانا رومی بھی کہتا ہے، گرگ میرو سگ وزیرو، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربان کنند، این چنی ارکان دولت، ملک را ویران کند، گرگ میرو سگ وزیرو، موشرا دربان کنند، این چنی ارکان دولت، ملک را ویران کند۔ بھیڑیا کو صدر بنا دو اور کتے کو وزیر بناؤ اور چوہے کو گنمین گارڈ بناؤ، واہ واہ واہ، کیا ملک پھر پاکستان کیوں نہیں جائے؟ بنے کیوں کر بات، جب ہو سب کار الٹے، ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا، سارا کا سارا الٹا ہی جا رہا ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی الوہیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابھی بلوچستان میں ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، مولوی تھا ہمارے ساتھی کے پاس، ہمارے دوست ہیں، ان کے ہم پڑھتا تھا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، وہ پاگل ہو گیا، تو اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ ایسے ہر مولوی سے بات کرے اس کو خاموش کرائے۔ لوگ آگے میرے پاس کہنے لگے اس سے مناظرہ کرو، میں نے کہا نہیں، ہمارے پٹھانوں کا بلوچوں کا بھی حق ہے نبوت میں، ہمیشہ پنجاب والے نبی بنتے ہیں، پنجاب والے ہمیشہ نبی بنتے ہیں، ہمارا حق نہیں ہے۔ آپ کے پنجاب نہیں کرا، یہ ہندوستان کا پنجاب خبیث، یہ پنجاب کا تو تھا، قادیانی تو پنجاب ہندوستان کے پنجاب کی، آپ کے اس پنجاب کا تو نہیں تھا، لیکن آپ کے پنجاب بھی بہت زرخیز ہے،
میں نے عرض کیا احمد عیسیٰ تو آپ ہی کا ہے، تو ہمیشہ آپ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا بلوچستان والوں کا حق نہیں ہے؟ ان کو بھی یہ دیکھا نا کہ ہمارے پاکستان میں کبھی لیڈا وزیر اعظم ہے، کبھی لیڈی وزیر اعظم، کبھی لیڈا کبھی لیڈی، کبھی لیڈا کبھی لیڈی. تو ہیجڑ جانتے کھدڑے، کھدڑوں نے کراچی کے اندر گلشن اقبال میں انہوں نے جلوس نکالا، روڈ بلاک کیا ہیجڑوں نے. بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا اس ملک میں یہ ہے کہ لیڈا بھی وزیر اعظم بن چکے، اب لیڈی وہ بھی بن چکے، اب ہماری باری ہے کہ ہمارے پاس دونوں قسم کے راشن موجود ہے. انہوں نے کہا اس مرتبہ تو ہمارا حق ہے، ہم ہی کریں گے. تو تم لوگوں نے پنجاب والوں نے تو بہت کچھ کیا، ہمارا حق نہیں بنتا ہے. بیدار دماغی سے کام لے لو، غیرت سے کام لے لو. بقول حضرت اقدس اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور اللہ عنہ شاہ کشمیری سے حوالہ فرماتے ہیں، اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہیں کریں گے، محمد کے ناموس کی حفاظت نہیں کریں گے، صحابہ کے ناموس کی حفاظت نہیں کریں گے، قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے، تو گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے بھی ہم سے بہتر ہوں گے. اس لیے بیدار دماغی سے کام لے لو. اس میں دلائل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی کی شکل کو تو دیکھو، انگریز کے نبیوں کی شکلوں کو بھی دیکھو، ان کی زبان کو دیکھو، ان کی قرآن میں مہارت کو بھی دیکھو. اور دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ شین و یا عین و ہاں، میں گیا ہوں بخدا ان کی اصل ٹھکانوں پہ گیا ہوں. آپ کو جیسے حضرت نے بتا دیا میں گیا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ میری ذمہ داری ہے، بس اتنی سی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے. میرے رب کی قسم ہے میں نے ان میں شین و یا عین و ہاں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں دیکھا. اس کے بعد کسی مناظرہ کی، کسی مقابلہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے جن کی گندی زبانوں کو، اور پھر یہ ختم نبوت کی کیا حفاظت کریں گے؟ ان کا بھی مسئلہ بھی یہی. اور اس قسم کے بدبخت منحوس کہ یا ایھا الناس ضرب مثل یہ طریقہ ہے. میرا گلا بیٹھا ہوا، میں نے مال کھایا ہے ان لوگوں نے، ورنہ گلا میرا صحیح ہو جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں نہیں دیکھا، منہ ٹھیڑے ہو جاتے ہیں، منہ ٹھیڑے ہو جاتے. چھوٹی سی آیت بھی یاد ہے، اس کے باوجود بھی پھر خدا غرق کرے ہمارے ان ذمہ داروں کو، خدا غرق کرے کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. وہ ہندوستان والا آ گیا، اس نے کہا میں خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن پاکستان میں میں نے جب جا کر کے دیکھا اس ملک کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا صحیح حاکم نہیں. ملک بھی پاک، عوام بھی پاک، یہاں کے حکمران 100% ناپاک. کوئی بھی الو کا پٹا آ جائے اس طریقے پر اللہ کو بھلا کریے کہ نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی الوہیت کا دعویٰ. ہمارے بابا چلاسی ہے، وہ زبردست بات کی. پیر ما امروز دعوی نبوت کردست سال دیگر گر خدا خواہد شدن. اس دفعہ ہمارے پیر صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر یہ صورتحال رہی تو اگلے سال خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ بہت زرخیز قسم کا ملک ہے، بہت زرخیز قسم کا ملک ہے. ہمارے ایک بلوچ کا پیٹ تقریباً 4 دن بند ہو گیا. بلوچ نے کہا، پوچھ رہے کہ تو کہ آپ کون ہیں؟ تو فارسی اور بلوچی ہماری زبان ملتی، تو کہ کہتے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. ارے بغیرت تو 6 شگا ہے، کیا کہتے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں. تو ہمارے دوست حکیم ہیں، یہ بھی جانتا ہے اس کو. حکیم نے اس کو دوائی دی، پیٹ اس کا بہتا رہا. اسال ہو گیا. 4 دن کے بعد بلوچ سے پوچھتے کہ تو آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں بلوچ ہوں. یار خدائی کہاں؟ نیچے سے نکل گئے خدائی. اس ملک میں بلوچوں میں بھی خدا پیدا ہو رہے، پٹھانوں میں بھی ہو رہے ہیں. یہاں بھی دیکھا کہ ادھر پشاور میں کوئی پٹھان، وہ بھی غریب، انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی لوگ کہاں گئے، میں بھی تو نبی بنوں.
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، محمد کے سپاہی ہو، بیدار دماغی سے کام لے لو، پیار محبت سے۔ یہاں آپ کی گلی کوچوں میں، آپ کے علاقے میں بہت کچھ موجود ہے، خدا کا واسطہ ان کو دے دو۔ اور میرے ختم نبوت والوں سے بھی گزارش ہوگی، اپنے بھائی اکرام الدین صاحب سے، ان سے بھی گزارش ہوگی کہ بس یہ الفلوس ملفلوس و ما ادراک ما الفلوس، یہ صرف پیسے ہی دیتے ہیں، پیسے دے کر کے آپ حضرات سے مسلمانوں سے بھی چاہیے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، میرے نبی نے فرمایا جہاں پر فقر و فاقر آدمی غریب ہوتا ہے، روٹی کو ترستا تو وہ ایمان بھی بیچتا ہے، وہ غیرت بھی بیچتا ہے۔ بخاری میں اس کے کتنے واقعات ہیں، وہ احادیث اگر آپ کو سنانے پر آ جاؤں، آپ سنی ہو کر کے گنجائش والے اپنے بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ موقع نہ دو، ان کے روٹی کا بھی انتظام کر دو۔ اس مجبوری سے لوگ جا کر کے قادیانی بنتے ہیں، کوئی جا کر کے رافضی بنتا ہے۔ اور بیدار دماغی سے کام لے لو، آپ جتنی بھی محنت کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، پیار سے محبت سے لوگوں کو بتا دو، ناواقفیت کی وجہ سے اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت والوں کی بھاگ دوڑ کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس بھائی میرا